موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکرۃ الفرقان سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا واقعہ۔ یہ واقعہ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیات نمبر 117 سے 126 اور سپارہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ آج سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، اس کے بعد ان آیات کا اردو میں ترجمہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد چند الفاظ کا لفظی ترجمہ بتاؤں گا، اور آخر میں ان آیات کی تفسیر اور ان تفسیر سے ہم نے کیا سیکھا، ہمیں کیا میسج دیا گیا، اور اس سے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آج کے ٹاپک کو کور کریں گے۔ سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ اب ان آیات کا ترجمہ۔ اور اشارہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پھینکو تم اپنا عصا، سو وہ آن کی آن میں نگلتا چلا گیا ان کے جھوٹے سانپوں کو، پس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہو کر رہ گیا وہ جھوٹ جو انہوں نے بنا رکھا تھا۔ پس مغلوب ہو گئے میدان میں فرعون اور اس کے ساتھی، اور لوٹ گئے ذلیل ہو کر، اور گرا دیے گئے غیبی قوت سے جادوگر سجدے میں، اور بے اختیار بول اٹھے وہ کہ ایمان لائے ہم پروردگار عالم پر، جو رب ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا۔ بولا فرعون، کیا ایمان لے آئے ہو تم اس سے پہلے اس سے کہ اجازت دوں میں تم کو؟ یقیناً وہ خفیہ سازش تھی جو تم نے تیار کر رکھی تھی شہر میں، تاکہ تم بے دخل کر دو اس میں سے اس کے مالکوں کو، سو عنقریب تم جان لو گے اس کا نتیجہ۔ ضرور کٹوا دوں گا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، پھر ضرور سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، بہرحال ہمیں اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور نہیں انتقام لینا چاہتا ہے تو ہم سے مگر اس بنا پر کہ ایمان لے آئے ہیں ہم نشانیوں پر اپنے رب کی، جب وہ ہمارے سامنے آئیں۔ اے ہمارے رب، دہانے کھول دے ہم پر صبر و استقامت کے، اور دنیا سے اٹھا تو ہمیں اس حالت میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب چند الفاظ کا لفظی ترجمہ۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے اشارہ کیا یا وحی بھیجی، اِلیٰ موسیٰ، موسیٰ کی طرف، عصا کا، اس کا عصا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حق کو حق، وبطلا اور باطل، وانقلبوا لوٹ گئے، صاغرین ذلیل ہو کر، سحرتو ساجدین، سحرتو یعنی جادوگر، ساجدین سجدے میں گر گئے، قالو کہا جادوگروں نے، آمنا ہم ایمان لائے، برب اپنے رب پر، العالمین جو عالمین کا رب ہے، رب جو رب ہے موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا۔ قال فرعون،
कहा फिरऔन ने आमनतुम, ईमान ले आए हो तुम, बेही, इससे कबल, कबला, आजना कि मैं इजाजत दूं तुम्हें, इन्ना बेशक, हाजा ये, लमकरुन ये तुमने खुफिया साजिश चली है, ला उक़त्त अन्ना मैं कता कर दूंगा, तोड़ दूंगा, काट दूंगा, ऐदियकुम तुम्हारे हाथ, व अर्जुलकुम और तुम्हारे पैर, मिन खिलाफिन दूर से, खिलाफ या मुख्तलिफ तरफ से, सुम्मा और फिर, ला उसल्लिबन्नकुम सलीब पे चढ़ा दूंगा तुम्हें, अजमाइन तुम सबको। कालू जादूगरों ने कहा इन्ना बेशक हम इला तरफ जा रहे हैं, रब्बना अपने रब की तरफ जा रहे हैं, मुनक़लिबून लौटकर अपने रब की तरफ जा रहे हैं। जादूगरों ने दुआ की रब्बना ए हमारे रब अफ्रिग दहाने खोल दे, आसान कर दे हमारे लिए, अलैना अलैना हमारे लिए, हमारी तरफ, सब्रन सबर के और इस्तिकामत के, तवफ़ना व तवफ़ना और हमें उठा दुनिया से, वफ़ात हम ऐसे हालत में पाएं, मुस्लिमीन जब हम मुसलमान हों। तो सबसे पहले जब हम इन आयात को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन की तरफ भेजा गया और मूसा अलैहिस्सलाम क्योंकि उनके हाथों एक शख्स का कत्ल हो गया था और उसकी वजह से वो वहाँ से शहर छोड़ के चले गए थे और जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये डर था, ये खौफ था कि फ़िरौन उनसे उनके साथ कोई अ, ऐसा वाक़या ना हो जाए फ़िरौन के सामने जाने से जिससे उनको तकलीफ़ पहुँचे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके इस डर को, खौफ को ख़त्म किया और उनको वही की कि आप फ़िरौन के दरबार में जाएँ और जो मौज़ज़ात आपको दिए गए हैं, उनके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद करेंगे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खौफ का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी और हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रवाना किया। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ आने की दावत दी, तो फ़िरौन ने, जिस तरह से हमें मालूम है कि फ़िरौन ने इससे इनकार कर दिया और एक तय ये हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो जादूगर फ़िरौन के हैं, उनसे मुकाबला करेंगे। इसके लिए एक दिन मुकर्रर किया गया। मुकर्रर दिन पे तमाम जादूगर फ़िरौन के दरबार में हाज़िर हुए और मूसा अलैहिस्सलाम भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। तय ये हुआ कि जादूगर पहले शुरू करेंगे, अपना जादू पहले दिखाएँगे और फिर मूसा अलैहिस्सलाम उस जादू को ज़ाइल करेंगे, ख़त्म करेंगे। तो जादूगरों ने सबसे पहले अपनी रस्सियाँ फेंकीं, तो वो रस्सियाँ साँप की शक्ल में तब्दील हो गईं। मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे थोड़ा खौफ महसूस किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें वही की कि आप अपना असा ज़मीन पे डालें। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा ज़मीन पे डाला, तो वो एक अजदहे की शक्ल में तब्दील हो गए और तमाम उन साँपों को जो कि रस्सियाँ थीं, उनको निगल लिया। इस मौके पे बड़ी अहम बात ये है कि जो जादूगर थे, जो जादू में माहिर थे, उनको फ़ौरन ये चीज़ समझ में आ गई कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो काम किया, वो जादू नहीं है और उसी वक़्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़्ल व करम से वो जादूगर ये जान गए कि मूसा अलैहिस्सलाम ही हक़ पर हैं और फ़ौरी तौर पे उन्होंने ये कहा कि हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। जब फ़िरौन को ये पता चला कि तमाम जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान ले आए हैं, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। क्योंकि फ़िरौन अपने आप को खुदा समझता था और किसी और को नहीं मानता था। उसने अपने हाथ से सल्तनत जाती हुई देखी, तो उसने ये फ़ैसला किया कि मैं इन जादूगरों को ऐसी सख्त सज़ा दूँगा कि आइंदा कोई इस किस्म की बात ना कर सके। तो जादूगरों को से मुखातिब होते हुए फ़िरौन ने कहा कि इससे पहले कि मैं तुम्हें इजाज़त देता, तुमने ये क्या बात की? तो जादूगरों ने जो कि ईमान ले आए थे और उन्होंने जान लिया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया वो जादू नहीं है और वो यकीनन अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने फ़िरौन की बात से इनकार किया और अपनी बात पर डटे रहे। इस मौके पे उनको सज़ा देने के लिए या उनको कायल करने के लिए फ़िरौन ने ये हुक्म दिया कि इनको ऐसी सज़ा दी जाए जो कि इससे पहले किसी को ना दी गई हो।
تو فرعون نے حکم دیا کہ ان کا ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹ دیا جائے۔ یہ بہت ہی سخت سزا تھی، جو کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ بات کہی جائے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، وہ پریشان ہو جائے گا، اور جس بات پہ وہ قائم ہے اس سے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ فرعون کی اس بات سے جادوگر بہت پریشان ہوئے، اور جس طرح سے کوئی بھی شخص ان واقعات سے، اس بات سے پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جادوگروں کے دلوں کو مضبوط رکھا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، اور انہوں نے ایک بڑی جامع دعا کی جو ان آیات کے آخر میں آتی ہے۔ اور جادوگروں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم مومن ہو چکے ہیں، لیکن اس وقت ہم بہت ہی سخت صورتحال کا ہمیں سامنا ہے، اور جو کہ اتنی سخت صورتحال ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ہماری مدد کریں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اور یہ بڑی جامع دعا ہے کہ آج کل کے حالات کے طور پہ کے تناظر میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ تو جب بھی ایسی صورتحال آئے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور دعا کے بہترین الفاظ وہ ہیں جو انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیے، یا قرآن شریف میں جن الفاظ سے دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں سے ایک دعا یہ بھی شامل ہے۔ تو جادوگروں نے اس دعا کے ذریعے سے یہ کہا کہ ہمیں جس چیز کی اس وقت اشد ضرورت ہے وہ صبر ہے۔ تو اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آپ ہمیں صبر دیں، ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور ایک بار جو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم واپس اس گمراہی پہ نہیں جانا چاہتے جس کی طرف فرعون ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، اور ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی رہنا چاہتے ہیں، اور آخر میں ہمیں جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ فرعون ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے، کوئی بھی ہمارے ساتھ سلسلہ کرے، لیکن ہمیں جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے۔ تو اے اللہ، ہمیں صبر بھی دیں، ہمیں ثابت قدم رکھیں، اور جب ہم آپ کی طرف لوٹیں تو ہم مومن کی حیثیت سے لوٹیں۔ تو ہم نے یہاں سے سیکھا کہ مختلف وقت پہ، مختلف اوقات پہ ہمارے حالات ایسے ہو سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے بہت بڑے چیلنجز آئیں اور ہمیں اپنے دین پہ ثابت قدم رہنا مشکل ہو جائے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ان دعاؤں کو استعمال کرنا چاہیے جو الفاظ قرآن شریف میں موجود ہیں، جیسے کہ یہ دعا۔ اور ان دعاؤں سے فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ خلوص نیت سے اگر ہم یہ دعائیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صبر بھی دیں گے، اور اپنے اس کام میں ثابت قدم رکھیں گے، اور ہمارے ارد گرد جو بھی مسائل ہیں، جو بھی چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام نامساعد حالات میں بھی، اور جو بھی مسلمانوں کو اس وقت پریشانیاں لاحق ہیں، مسائل ان کے سامنے ہیں، چیلنجز ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور جب ہم اپنے رب کی طرف واپس جائیں تو ہم سرخرو ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔